اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. چھٹے سرکار، چھٹے وارث، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج کا یہ درس ہے، اور چھٹے امام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور یہ کہنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے کسی امام کے نام پر اپنے مذہب کا نام نہیں رکھا. ہمارا مذہب پہچانا جاتا ہے تو چھٹے امام کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اور چھٹے امام کی زندگی میں ایک خاص موقع ایسا نصیب ہوا ہے چھٹے امام کو جو باقی اماموں کو نصیب نہیں ہو سکا. اس لیے سب سے زیادہ احادیث چھٹے امام سے منقول ہیں. کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے اور شیعہ حدیث کی کتاب ہو تو اس میں یقیناً امام صادق علیہ السلام کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں نظر آئیں گی. گرچہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ غیر شیعہ جو کتابیں ہیں، اگر ان کتابوں کو دیکھا جائے تو امام مالک کی کتاب کے بارے میں تو بطور خاص خود انہی کا ہی جملہ ہے. موطا جو انہوں نے کتاب لکھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک بنی عباس کی حکومت نہیں آئی اور بنی امیہ کی حکومت تھی، اس وقت تک میں نے کوئی ایک حدیث بھی امام جعفر سے نقل نہیں کی. یعنی دوسری طرف وہ دشمنی، وہ تعصب، وہ بغض اور کینہ موجود تھا کہ وہ امام سے کوئی حدیث نقل نہیں کرتے تھے. لیکن چونکہ جو حق کے شہدائی تھے اور حق طلب کرنے والے تھے، وہ مسلسل امام کے در پر آتے تھے اور قال رسول اللہ کو سنا کرتے تھے. بلکہ علامہ سیوطی نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ منع تدوین حدیث کا ایک دور جو شروع ہوا تھا بعد وفات رسول، کیونکہ وفات رسول کے بعد جن لوگوں کو حکومت ملی تھی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب کوئی حدیث نقل نہ کرے پیغمبر کی، اب کوئی حدیث کو روایت نہ کرے پیغمبر کی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی حدیث کو نقل کرتا تھا وہ یا عقائد کے بارے میں ہوتی تھی، یا فقہ کے بارے میں، یا اخلاقیات کے بارے میں ہوتی تھی. اگر اس کا تعلق عقائد سے ہوتا تھا وہ مکتب اہل بیت کو ترویج دینے کا کام کر رہی ہوتی تھی، اور اس کا تعلق اگر فقہ اور اخلاقیات سے ہوتا تھا تب بھی وہی مذہب اہل بیت کو ترویج دینے کا کام کر رہی ہوتی تھی. لہذا مولائے متقیان کے فضائل کو روکنے کے لیے، اہل بیت کے فضائل کو روکنے کے لیے تدوین حدیث یعنی حدیث کو لکھنے پر پابندی لگا دی گئی. کوئی شخص حدیث کو نہیں لکھ سکتا. اگر حدیث کو لکھا گیا تو ویسی سزا دی جائے گی جیسے کسی ایک قاتل کو دی جاتی ہے، کسی ایک مجرم کو دی جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ اسے ہلاک بھی کر دیا جائے، اسے شہید بھی کر دیا جائے. تو اس قدر سختی رکھی گئی، اور یہ پیغمبر کی وفات کے بعد سے شروع ہوا سلسلہ تقریباً 100 برس تک باقی رہا. سن 143 ہجری میں کہتے ہیں علامہ سیوطی کہ منع تدوین حدیث اٹھا لیا گیا، یعنی پھر حدیثیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا 143 ہجری کے اندر. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے، اگر کسی کا ذہن حاضر ہو تو بتائیے کون سے سن میں امام کی شہادت واقع ہوئی؟
سن 148 میں 143 میں منع حدیث کو اٹھایا گیا اور 148 میں یعنی 148 میں 5 سال کے بعد امام کی شہادت ہوئی. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ امام نے تو اپنی زندگی میں شروع ہی سے یعنی تقریباً 30 برس ہی سے، اور امام سے پہلے ان کے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام نے بھی حدیث رسول کا سلسلہ کبھی ختم نہیں کیا، منقطع نہیں کیا، بیان کرتے رہے. کبھی ممبر پر موقع ملتا تھا تو ممبر سے بیان کرتے تھے، کبھی کسی نشست میں موقع ملتا تھا تو وہاں بیان کرتے تھے، کبھی کسی ایک شخص کو موقع ملتا تھا تو وہاں بیان کرتے تھے. تو کبھی بھی ائمہ نے احادیث رسول کو بیان کرنے کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، کیونکہ قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک حدیث سمجھ میں نہ آئے. تو حدیث ہوگی تو پھر واضح کرے گی یہ قرآن کی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، شان نزول کیا تھا. تو اس اعتبار سے حدیثوں کا وہاں پر تو سلسلہ منقطع ہوا، لیکن ہمارے یہاں کبھی بھی سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور جاری رہا. اور چھٹے امام کے زمانے میں شد و مت کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے ہمیں احادیث نظر آتی ہیں. اور بہت بڑا منبع تھا حدیثوں کا کہ جو آج ہمیں بہت ایک قطرے کی صورت میں نظر آتا ہے. یعنی اگر کتب اربعہ کتاب کافی اور استفسار اور من لا یحظ الفقیہ اور تہذیب الاحکام اور جتنی دوسری کتابیں بہار الانوار وغیرہ جو بعد میں لکھی گئی، اگر ان سب کو بھی دیکھا جائے اور اس میں تلاش کیا جائے کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیثیں کتنی تھی تو شاید اس کی تعداد 10,000 کے قریب ہوں گی. لیکن وہ 10,000 کی تعداد بھی آج ایک قطرہ ہے اس سمندر کے مقابلے میں کہ جو امام نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا. کیونکہ امام نے جو ارشاد فرمایا اس کے بارے میں بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام سے 30,000 حدیثیں سنی، ہم نے امام سے 10,000 حدیثیں سنی. تو ایک راوی نے 10,000 حدیثیں سنی تھی، اور آج کل راویوں کی ساری احادیث ملائی جائے تو چھٹے امام تک صرف 10,000 احادیث پہنچتی ہیں. اب امام نے جو پالیسی اختیار کی اپنے زمانے میں وہ بہت اہم ہے، اور اتفاق سے آج کے زمانے میں پاکستان کے علاقے میں جہاں ہم اقلیت کے اندر ہیں وہاں پر شاید ہمیں یہی پالیسی ہے جو اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ امام اپنے دور میں اقلیت میں تھے، امام کے چاہنے والے اقلیت میں تھے، آج ہم اقلیت میں ہیں. امام کے چاہنے والے اس زمانے میں امام کے قریب تھے، منبع علم سے قریب تھے، امام کی بات سننے اور سمجھنے والے تھے، ان پر جان قربان کرنے والے تھے. آج اگر یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ جو امام کی احادیث کو نقل کرنے والا ہے، امام کے احکامات کو بیان کرنے والا ہے، اس کے حکم پر ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے بھی بہت راہیں ہموار ہو جائیں گی اور انشاءاللہ شیعت ترقی کر سکے گی. 2 طریقے ہوتے ہیں باطل کا مقابلہ کرنے کے. بات کو میں بہت مختصر کرنا ہوں ورنہ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے طریقے انہی 2 طریقوں کے اندر شامل ہیں. 2 طریقے بنیادی طور پر ہوتے ہیں باطل کا مقابلہ کرنے کے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باطل کے روبرو ہو کر ہم مقابلہ کریں. باطل تلوار لے کر آیا ہے، ہم بھی تلوار نکال لیں. باطل جہاد کرنے کے لیے آیا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اسلحہ اٹھا لیا ہے، ہم بھی اسلحہ اور ہتھیار اٹھا کر اس کا مقابلہ کریں. اور اس طریقے سے اگر مقابلہ کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کی کیفیت ہو جائے گی جو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے. کربلا کے میدان میں یہی ہوا ہے کہ سامنے سے اگر یزیدی لشکر آیا ہے تو مولا حسین نے بھی پوری تیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے. تو روبرو ہو کر مقابلہ کیا جاتا ہے. تو باطل کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روبرو ہو کر مقابلہ کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پشت بپشت ہو کر مقابلہ کیا جائے. اس نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، باطل ہماری بات نہیں سنتا، ہم بھی اس کی بات نہ سنیں، ہم بھی اپنا ہی کام کرتے جائیں. یہ طریقہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. سورہ کافرون کی آخری آیت لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے. مگر یہ اس وقت ہے کہ جب باطل ہمیں کام کرنے بھی دے. اب اس کے اندر بھی میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ کئی ساری اور صورتیں نکلیں گی کہ پش بپش یہ بہت سادہ سا فارمولا نہیں ہے کہ سامنے والے بھی بڑے شریف ہیں، انہوں نے بھی پش کر لی، ہم نے بھی پش کر لی. نہیں، وہ تو پش سے ہم پر حملہ کریں گے. اگر ہم نے ظاہری طور پر پش کر لی اور یہ ارادہ کر لیا بس ساری زندگی وہ پش ہی کر کے بیٹھنا ہے تو وہ تو پش سے آ کر حملہ کریں گے، جو آج کل یہی ہو رہا ہے. تو 2 طریقے
اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو بنتے ہیں. ایک روبرو مقابلہ ہوتا ہے, ایک پش بپش مقابلہ ہوتا ہے. روبرو کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب روبرو مقابلہ ہوتا ہے تو بہت جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے, بہت جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے کون ہارا کون جیتا. دوسری بات یہ کہ روبرو جب مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں جانی نقصان بہت ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں, دونوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں, یہ بھی ہتھیار چلائیں گے وہ بھی ہتھیار چلائیں گے, کچھ ان کے مارے جائیں گے کچھ ان کے مارے جائیں گے. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ روبرو مقابلے کے اندر جب نتیجہ نکلتا ہے جو وقتی نتیجہ ہوتا ہے, کہ مثال کے طور پر ایک لشکر جیت گیا دوسرا لشکر ہار گیا, ضروری نہیں ہے کہ جو وقتی نتیجہ نکلا ہے وہ دائمی نتیجہ بھی ہو. جیسے کہ کربلا میں ہوا, وقتی طور پر لشکر یزید بظاہر جیت گیا, تہہ تیغ کر دیا, سب کو قتل کر دیا, اسیر بنا لیا, لاشوں کو پامال کر دیا, سب کچھ کر دیا انہوں نے جیتنے کے لیے, لیکن آخر میں جو دائمی نتیجہ یہ نکلا وہ یہ نکلا کہ قیامت تک آنے والے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان یزید پر لعنت بھیجتا ہے, اور قیامت تک آنے والا ہر انسان حسین مظلوم کو سلام عرض کرتا ہے. تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو دیکھیں پالیسی کیا ہے امام کی. امام یہ نہیں چاہ رہے تھے اس زمانے میں بھی جب کربلا کا واقعہ پیش آیا کہ میں وقتی طور پر جیت جاؤں, میں وقتی طور پر مقابلہ کر لوں, میں اور میرے جیسے جتنے دیگر بنو ہاشم کے جوان اور دلیر اور بہادر موجود ہیں یہ سب مل کر حملہ کر دیں, ممکن ہے کہ سارا لشکر یزید تہس نہس ہو جائے, برباد ہو جائے, بھاگ جائیں, فرار کر جائیں اور ہم جیت جائیں. امام کی نگاہ دائمی نتیجے پر تھی, امام کی نگاہ دور اندیشی کے ساتھ اس آخری نتیجے پر تھی کہ بعد میں آنے والے مسلمان کیا کہیں گے کہ انہوں نے اسلام بچایا ہے یا اپنی جان بچائی ہے, انہوں نے ایمان بچایا ہے, دین بچایا ہے یا اپنے گھرانے کو بچایا ہے. چنانچہ وقتی طور پر شکست کھا گئے لیکن ہمیشہ کے لیے جیت گئے. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ چھٹے امام نے اپنے زمانے میں کون سی روش کو اختیار کیا. تو چھٹے امام کے زمانے میں بھی روش بہت زیادہ واضح نظر آتی ہے کہ بنو امیہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو رہے تھے, اور خود بنی ہاشم تیار تھے حکومت لینے کے لیے. بنی ہاشم ہی میں سے تو بنی عباس نکلے ہیں, ہاشم کی اولاد ہی میں سے جناب عباس ہے کہ جو پیغمبر کے چچا تھے. تو بنی ہاشم جن میں بنی عباس بھی شامل ہیں, بنی فاطمہ یا بنی علی یہ بھی شامل ہے, آل علی بھی شامل ہیں, اور دوسرے بھی جو پیغمبر کے چچا یا مولا کائنات کے جو بھائی ہیں ان کی نسلیں یہ سب شامل ہیں. تو وہاں پر آمادہ تھے بنی ہاشم آسانی سے حکومت لینے کے لیے, کیونکہ کربلا کے بعد ان کا چہرہ اس قدر منحوس ہو گیا تھا, سب ان سے بیزار ہو گئے تھے کہ ان کی حکومت کو ختم کیا جائے, آل محمد کی حکومت کو آنا چاہیے. اور اس طریقے سے حکومت مل بھی گئی بنی ہاشم کو, یعنی بنی عباس کو. بنی عباس کو حکومت مل بھی گئی, لیکن اس کے باوجود چھٹے امام نے اس حکومت میں ساتھ نہیں دیا, کیونکہ جانتے تھے کہ حکومت میں آنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے جتنے غلط کام ہیں وہ بھی کرنا پڑیں گے, اور صحیح کام تو ویسے انسان کرتا ہے. تو جتنے غلط کام ہیں اس کے اندر کبھی کسی ناجائز جگہ پر جا کر کسی ناجائز علاقے میں قتل عام کرنا پڑے گا کہ وہاں پر ہماری حکومت قائم ہو سکے, وہاں پر ہمارے ماننے والے پیدا ہو سکے, وہاں پر ہماری ریاست قائم ہو سکے. کہیں جھوٹی باتیں باندھنا پڑیں گی, تہمتیں لگانا پڑیں گی, یہ سارے کام کرنا پڑیں گے. تو حکومت جاتی ہے تو چلا جائے, لیکن ہم کبھی باطل پر رہ کر حکومت نہیں کر سکتے. مولا متقیان کا بھی یہی انداز تھا, اور مولا متقیان کے اولاد کا بھی یہی انداز تھا کہ حکومت جاتی ہے تو چلے جائے, مگر ہم کسی حرام کے ساتھ, کسی ناجائز کام کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتے. اب پش سے پش ہو کر مقابلہ کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم منہ چڑھا کر بیٹھ جائیں, بیزار ہو جائیں, اپنی شکلیں ایسی بنا لیں کہ بھائی ہمیں تم سے کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم اپنی زندگی گزاریں گے, یہ مطلب بھی نہیں ہے. پش بپش ہو کر جب مقابلہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والوں کو ہمیں ہرانے کے لیے ابھی آمادہ ہونا ہے.
چھٹے امام نے یہی کام کیا ہے، چوتھے امام نے یہی کام کیا، پانچویں امام نے یہی کام کیا کہ اپنے شاگردوں کو تیار کیا، غلاموں کو خریدا، ان کی تربیت کی، انہیں آزاد کیا، کنیزوں کو خریدا، ان کی تربیت کی، انہیں آزاد کیا۔ کئی سارے مقامات پر چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک کے کئی سارے واقعات ایسے ملتے ہیں، راتوں میں نکلتے تھے کھانا تقسیم کرنے کے لیے اور وہاں پر کئی مرتبہ درس دے دیا کرتے تھے، حدیثیں بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو پشت بہ پشت ہو کر مقابلہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا، آمادہ کرنا، مضبوط کرنا، تاکہ جب آئندہ مقابلہ ہو تو ہماری جیت ہو اور سامنے والے شکست کھا جائیں۔ اگر بغیر تیاری کے ہم چلے جائیں مقابلہ کرنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے شکست کھا جائیں گے۔ لہذا تیاری ہوگی، بھرپور انداز سے ہمارے لوگ آمادہ ہوں گے تو پھر ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ آج ہمارے افراد کبھی بھی کسی بڑی پوسٹ پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے دشمن یہ چاہتا ہے کہ جو شیعہ کوئی بڑا وکیل بنا ہوا ہے، بڑا ڈاکٹر بنا ہوا ہے، بڑا عالم دین بنا ہوا ہے، بڑا دین کی خدمت کرنے والا، شیعہ عوام کی خدمت کرنے والا بنا ہے، تو سب سے پہلے اس پر وار کیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ اندر سے مضبوط ہو گئے تو پھر ایک دن مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ پشت بہ پشت مقابلہ کرنے کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان شکست کھا جائے اور پشت کر لے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ فتح یابی کے لیے کوشش کرے، آئندہ کی فتح یابی کے لیے زحمتیں اٹھائے اور محنت کرے۔ ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اب امام صادق علیہ السلام نے جو خدمات انجام دی ہے علمی طریقے سے، تو مورخین نے لکھا، مثلا ابن عقدہ نے جو مشہور مورخ ہے اس نے لکھا کہ امام کے درس میں آنے والے طلاب کی تعداد 4000 ہوتی تھی، اور یہ 4000 طالب علم یہ امام کے لیے تو طالب علم ہوں گے لیکن ہمارے لیے یہ بھی عالم دین ہے۔ امام کے لیے تو شاگرد ہیں لیکن ہمارے لیے تو یہ شاگرد بھی استاد کے برابر ہے، کیونکہ انہی میں سے تو محمد ابن مسلم بھی نکلے ہیں، ہشام ابن حکم بھی نکلے ہیں، جابر ابن حیان بھی نکلے ہیں، یہ سب کے سب استاد ہیں۔ بلکہ آج ہم کیا دنیا والے کہتے ہیں جابر ابن حیان کو فادر آف کیمسٹری، تو فادر آف کیمسٹری کے فادر اور حقیقی استاد کا نام ہے امام صادق علیہ السلام۔ اب محسوس کیجئے گا 4000 طالب علم ہیں، نشتر پارک کے اندر جب مجلس ہوتی ہے تو شاید وہاں پر اگر پورا مجمع جمع ہو جائے اور اس مجلس کو سننے بیٹھے تو شاید ان کی تعداد 4000 ہوگی۔ اس قدر بڑا مجمع تھا امام کے اصحاب کا، ان کے شاگردوں کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پرانا زمانہ ہے، اسپیکر نہیں ہے، مائک نہیں ہے کہ ہر جگہ پر انسان پہنچ کر خدمت انجام دے سکے، تو یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ملا ہے کہ امام کے جو مخصوص طالب علم ہوتے تھے اور جس شعبے کے اندر انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوتا تھا، امام فرماتے تھے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا، امام فرماتے تھے کہ فلاں کے پاس جاؤ، اس کا جو جواب ہوگا وہ ہمارا جواب ہوگا، اور اگر وہ تمہارا مسئلہ حل نہ کر سکے تو ہم سے رجوع کرنا۔ تو کبھی ہشام ابن حکم کو بھیج دیتے تھے کہ کوئی علم کلام سے متعلق، عقائد سے متعلق بحث ہوتی تھی تو کہتے تھے ہشام ابن حکم تمہارے مسائل کا جواب دے گا، اس کا جو جواب ہے وہ ہمارا جواب ہے۔ کبھی محمد ابن مسلم کو کہتے تھے کہ یہ فقہ اور حدیث تمہیں بیان کریں گا، یہ جو بیان کر رہا ہے یہ گویا میں بیان کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے امام کے شاگردوں کے شاگرد وہاں پر تربیت پا رہے تھے۔ اب ایک عجیب بات یہ ہے کہ آل محمد سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، اور بظاہر وہ کہ جس کا تعلق دین اسلام سے ہے، لہذا اسلام کی باتیں بیان کرے گا، قرآن کی باتیں بیان کرے گا، حدیث بیان کرے گا، لیکن پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ چھٹے امام کی زبان اقدس سے دینی علوم صادر ہوتے تھے، بلکہ جو دنیاوی علوم ہیں وہ بھی اسی در سے ملا کرتے تھے۔ اور یہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ تمام ہی مکاتب فکر نے تسلیم کی ہے، بلکہ علامہ طاہر القادری نے اپنی ایک اسپیچ کے اندر، یوٹیوب پر اگر امام صادق لکھ کر سرچ کریں گے تو طاہر القادری صاحب کی جو اسپیچ نکلے گی،
اس اسپیچ کے اندر باقاعدہ انہوں نے نام لیے ہیں بہت سارے شعبوں کے، کہ جن شعبوں کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں. یعنی علم تفسیر کے بارے میں تو ہے ہی، حدیث کے بارے میں ہے، فقہ کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، عرفان کے بارے میں، فلسفہ کے بارے میں، یہ تو ہیں موضوعات. لیکن اس کے علاوہ علم طب کے بارے میں، ستارہ شناسی کے بارے میں، ریاضیات کے بارے میں، علم شیمیائی کے بارے میں، یہ ساری بھی تعلیمات ہے کہ جو چھٹے امام کے در سے مل رہی تھی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ دین اسلام میں دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے اوپر شوق دلایا گیا ہے کہ علم دنیا کو بھی انسان حاصل کرے، بلکہ امام نے خود بیان کر کے یہ بھی تعلیم دے دیا کہ تمہاری نگاہ میں عالم فقط عالم دین نہ ہو، جو دنیاوی اعتبار سے بھی علم رکھتا ہے وہ بھی عالم ہے، وہ بھی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ اور اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، لہٰذا اس سے بھی علم حاصل کیا جائے. یہ دینی نقطہ نگاہ سے اچھی اور مستحسن بات ہے. اسی زمانے میں اصول اربع میاں بھی لکھے گئے. اگر یہ اصطلاح کسی نے سنی ہو تو بتائیے گا. اصول اربع میاں، اصول اربع میاں 400 اصول، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے 400 اصول. پانچویں امام کے دور سے یہ کہا جا سکتا ہے، پانچویں امام کے دور سے لے کر 11ویں امام تک کے زمانے میں جتنے بھی اصحاب آئے انہوں نے کتابیں لکھی. وہ اصحاب کے جنہوں نے ڈائریکٹ امام سے حدیث سنی اور نقل کی، اپنی کتاب میں محفوظ کی، اس کتاب کو رکھا جاتا تھا نام، اس کتاب کا نام رکھا گیا اصل. یہ ہے اصل، اور اصل کی جمع ہے اصول. یعنی ایک سے زیادہ تعداد میں کتابیں ہو جائیں تو اسے کہا جائے گا اصول. اور کتنی تعداد میں یہ کتابیں تھیں؟ 400 کی تعداد میں، لہذا اس کا نام رکھا گیا اصول 400. یہ 400 کی تعداد میں کتابیں ہیں. کون سی کتابیں؟ ایسی کتابیں کہ جس کے اندر حدیثیں لکھی گئی ہیں ڈائریکٹ امام سے سن کر، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے بہت سارے ہمارے احادیث کو جلا دیا گیا، کتاب خانوں کو جلا دیا گیا، اسی طریقے سے 400 جو کتابیں تھیں ان میں سے بھی شاید 20 کے قریب کتابیں وہ ہیں کہ جو آج موجود ہیں. اس کے علاوہ کوئی گم ہو گئیں، کوئی جلا دی گئیں، برباد ہو گئیں، چرا لی گئیں. اور وہ جو 20 کتابیں جو محفوظ رہ گئی اور باقی ہیں، اسے علامہ ابن ادریس حلی نے اپنی کتاب سرائر میں ذکر کیا ہے. ابن ادریس حلی نے اپنی کتاب سرائر کے اختتام پر جس کا نام رکھا ہے، اس باب کا نام رکھا ہے مستطرفات السرائر. مستطرفات السرائر، اس میں تقریباً ان 20 اصولوں کو ذکر کیا ہے. البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو 400 اصول تھے یہ اپنی اصلی شکل میں تو صرف 20 باقی رہ گئے. لیکن اگر کتابیں جلا بھی دی گئیں تو راویوں کو چونکہ حدیثیں یاد تھی، اس زمانے میں حفظ کی ہوئی تھی حدیثیں، لہٰذا اگر کتابیں جلا بھی دی گئیں تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو حفظ کی ہوئی حدیثیں نقل کی، اور پھر شاگردوں سے شاگردوں میں یہ نقل ہوتے رہی یہاں تک کہ کتاب کافی کے اندر اور دوسری کتب اربعہ کے اندر ان اصول اربعہ میاں میں سے بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہوئی ہیں. لیکن ان حدیثوں میں اور کتب اربعہ میاں کے اندر فرق یہ ہے کہ کتب اربعہ میاں کی جو حدیثیں تھیں وہ ڈائریکٹ امام سے نقل کی ہوئی تھی، اس میں کسی راوی کا واسطہ نہیں تھا درمیان میں. جبکہ آج جو کتاب کافی میں حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اگر ان سے نقل بھی کی گئی ہیں تو اس میں 2-3 واسطے یا اس سے زیادہ واسطے موجود ہیں راویوں کے، جس کے بعد پھر یہ امام تک سلسلہ پہنچتا ہے کہ امام نے پھر یہ فرمایا. تو امام نے اس زمانے میں علمی خدمات انجام دی اور علمی طور پر اپنے شاگردوں کو مضبوط کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ علم پھیلے گا تو خود بخود باطل نابود ہوگا. اسلام کی تعلیمات کا آغاز بھی علم سے ہو رہا ہے. وہاں توحید کا تذکرہ نہیں ہے، علم کا تذکرہ ہے. جہاں علم آئے گا وہاں خود بخود لوگ حق کی طرف جائیں گے، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں پھر باطل حکومت آئیں گی اور حکومتیں کریں گی. اب ہماری جو گفتگو ہے وہ ایک دوسرے زاویے کی طرف جا رہی ہے. وہ یہ ہے
کہ امام کے درس میں شریک ہونے والوں کی تعداد جو تھی 4000 کی، یہ سب کے سب ایسے نہیں تھے کہ جو امام کو امام مان کر امام کے درس میں بیٹھنے والے ہوں، بلکہ بہت سے ایسے تھے کہ جو ایک عالم دین کی حیثیت سے، آل محمد میں سے ایک قابل شخص کی حیثیت سے امام کے درس میں بیٹھتے تھے، کہ ان کے درس میں بیٹھیں گے تو کبھی قال رسول اللہ سننے کو ملے گا، کبھی امام جو ہے وہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر بیان کریں گے کہ اس آیت میں مراد کیا ہے، جیسے من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض، کہ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کیا تو فکأنما قتل الناس جميعا، اس سے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ امام نے بیان فرمایا اس میں قتل سے مراد ظاہری قتل کرنا تو سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کے معنی یہ ہے کہ جس نے ایک شخص کو گمراہ کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو گمراہ کر دیا، اور جس نے ایک شخص کی ہدایت کی اس نے گویا ساری انسانیت کی ہدایت کی۔ تو جو اس کی تعویل تھی وہ امام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو امام کو امام مان کر اس درس میں نہیں بیٹھ رہے تھے بلکہ ایک عالم کی حیثیت سے بیٹھتے تھے۔ حتیٰ کچھ ایسے شاگرد بھی تھے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی امام کا دور ہے، ابھی چھٹے امام کا دور ہے، ان سے ہم حدیثیں سنیں گے، جب ہم جوان ہو جائیں گے، جب ہم مثلا بڑی عمر کے پہنچ جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اس منبر پر بیٹھیں اور پھر ہمارے بھی شاگرد ہوں اور ہماری بھی واہ واہ اور چاچا ہو۔ تو حتیٰ لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے امام کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سارے ان کے اندر افراد موجود ہیں کہ جو شیعہ نہیں ہیں مگر پھر بھی امام سے انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں، شاگردی اختیار کی ہے، اور سر فہرست نام جو آتا ہے اس میں امام ابو حنیفہ کا نام ہے، امام مالک ابن انس کا نام ہے، سفیان ثوری کا نام ہے، سفیان ابن عیینہ کا نام ہے، ابو ایوب سجستانی اور کئی سارے دیگر علماء مثلا ابو ایوب وغیرہ شامل ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کئی سارے علماء اس زمانے میں موجود تھے، لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ کس کی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے تو صرف 4 افراد وہ ہیں کہ جن کی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے، یا ابو حنیفہ کی، یا امام مالک کی، یا امام شافعی، یا امام حنبل کی۔ کیوں ایسا ہوا کہ ان چاروں کو وہ شہرت نصیب ہوئی کہ جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوئی؟ اس میں مورخین نے اور علماء نے بیان کیا ہے کہ اس میں ان کا علمی کمال نہیں تھا کہ علمی اعتبار سے یہ بہت مضبوط بڑے طاقتور قسم کے ان کے سامنے جو بھی آئے اس کو بڑا لاجواب کر دیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ حکومت وقت چونکہ ان کے ساتھ مل گئی اور حکومت وقت کے یہ مولوی بن گئے، لہٰذا حکومت وقت کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کا نام اوپر آ گیا اور ان کا نام مشہور ہو گیا۔ چنانچہ منصور دوانقی نے امام ابو حنیفہ کا سہارا لیا، امام مالک کا سہارا لیا، کیوں؟ تاکہ اہل بیت کے در سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ ہمارے پاس بھی کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو قرآن اور حدیث بیان کریں تاکہ لوگ اہل بیت کے پاس جا کر قرآن اور حدیث نہ سنیں، لہٰذا منصور دوانقی نے مثلا ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا دور آیا تو اس زمانے میں جو بادشاہان وقت تھے انہوں نے ساتھ دیا، اور امام شافعی کا تو ساتھ دیا گیا، البتہ امام احمد ابن حنبل کا نام اس قدر معروف نہیں تھا۔ بعد میں جب سعودی عرب کی حکومت قائم ہوئی اور آج آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں فقہ حنبلی کے جہاں سب سے زیادہ پیروکار ہیں اور میجورٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں فقہ حنبلی کے، وہ صرف سعودی عرب کے اندر ہیں اور کسی جگہ پر نہیں ہے۔ امام شافعی کے پیروکار مختلف جگہوں پر نظر آئیں گے۔ امام شافعی کے پیروکار ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر بھی ہیں، شمالی افریقہ کے اندر بھی ہیں، شمالی افریقہ سے بلکہ افریقہ مشرق یعنی مراکش کے اندر اور اس کے قریب کے جو ممالک ہے اس کے اندر امام شافعی کے پیروکار ہیں، اور یمن کے اندر موجود ہیں امام شافعی کے پیروکار۔ اسی طریقے سے جو حنفی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں وہ بر صغیر کے اندر موجود ہیں۔ بر صغیر کے علاوہ یعنی پاکستان، ہندوستان، افغانستان، یہاں کے علاوہ بھی جو اوپر کے ممالک ہیں کہ جو روس کی آزادی کے بعد یہ بھی آزاد ہوئے، ازبکستان اور قازقستان وغیرہ، وہاں پر موجود ہیں۔ امام مالک کے جو پیروکار ہیں وہ شمالی افریقہ کے اندر موجود ہیں، مختلف ممالک کے اندر، الجزائر کے اندر موجود ہیں، مثلا سوڈان کے اندر موجود ہیں، نائجر کے اندر غالباً موجود ہیں، اور جو شمالی افریقہ کے اندر ممالک ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔
تو باقی جو فقہ ہیں ان کے تو پیروکار پھر بھی زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل کے پیروکار صرف سعودی عرب کے اندر میجورٹی کے اندر ہیں، باقی جگہوں پر نہیں ہے۔ تو خیر، بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو 4 نام مشہور ہوئے ہیں، اس میں صرف ان کا علمی کمال نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت وقت نے ان کا ساتھ دیا، انہیں مشہور کیا، لہذا ان کا نام آگے آ گیا اور آج انہی کے پیروکار صرف ہمیں نظر آتے ہیں۔ ورنہ ابو یوسف کا نام خود ابو حنیفہ کے زمانے کے اندر موجود ہے، ابو یوسف کا نام، لیکن آج اس کے پیروکار نہیں ملتے۔ اب ایک عجیب بات یہ ہے جو ابو حنیفہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ کی اگر آپ باتیں کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ ابو حنیفہ نے تو کئی سارے فضائل اہل بیت کے بیان کیے ہیں، پنجتن پاک سے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، کئی دفعہ اس نے کہا ہے کہ مثال کے طور پر اہل بیت سے مراد پیغمبر اکرم کی ذات گرامی اور علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہے، کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو حنیفہ تو مخالف ہے چھٹے امام کا، اس کے باوجود اس قدر تعریف کی پنجتن پاک کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ اصل میں تعلق رکھتا ہے ایران کے ایک علاقے سے کہ جہاں سے اس کے دادا کو گرفتار کیا گیا اور مدینے لایا گیا، اور مدینے میں خلیفہ ثانی کی حکومت میں جب اس کے دادا کو پیش کیا گیا تو مولا متقیان تھے کہ جنہوں نے اس کے دادا کو خرید کر اسے آزاد کیا، اور علی کے نام پر ابو حنیفہ کے دادا کو آزاد کیا گیا، لہٰذا وہ علی سے محبت رکھنے والا تھا، لہٰذا وہ علی کے فضائل بیان کرنے والا تھا۔ لیکن اگر انسان ایک امام سے محبت رکھتا ہو اور دوسرے امام سے نفرت رکھتا ہو، ایک امام کے فضائل بیان کرنے والا ہو اور دوسرے امام کے نعوذ باللہ رذائل بیان کر رہا ہو یا نعوذ باللہ ان کے بارے میں دشنام بکتا ہو، تو اہل بیت صرف 5 ہستیوں کا نام، 3 ہستیوں کا نام نہیں ہے، اہل بیت 12 کی 12 ہستیوں کا نام۔ لہذا اگر کوئی پہلے سے بغض رکھتا ہو اور آخری سے محبت کرتا ہو، وہ بھی جہنم کے اندر ہے، اور جو پہلے سے محبت رکھتا ہو لیکن آخر سے بغض رکھتا ہو، وہ بھی جہنم کے اندر۔ چنانچہ ابو حنیفہ کے جو دادا جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے زوتی یا زوتی یا زوتا، زے سے ہے، زے واو توئیں الف یا توئیں اور یہ، آزاد کیا جب مولا متقیان نے ایران سے، چونکہ یہ آزاد ہو کر آیا تھا، ایران میں نوروز منائی جاتی تھی، ایک دن اس نے آ کر امام کی خدمت میں مٹھائی بھی پیش کی، امام خوش ہوئے، دعائیں دی، کہا کہ کیا دن ہے آج کا کہ جس دن آج تم مٹھائی لے کر آئے ہو؟ بتایا گیا کہ آج عید نوروز ہے ہمارے یہاں۔ تو امام نے شاہ فرمایا کہ نوروزنا کل یوم، ہمارا نوروز تو ہر دن ہوتا ہے، لہٰذا تم ہر دن اسی طریقے سے خوشی کے انداز میں آیا کرو اور ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، ملاقات کیا کرو۔ پھر جب زوتی کا بیٹا ثابت پیدا ہوا، ثابت بھی اسی طریقے سے پنجتن پاک سے محبت رکھنے والا تھا، اس کے بعد جب پیدا ہوا ابو حنیفہ کا حقیقت میں نام کیا ہے؟ ابو حنیفہ کی ایک مشہور جملہ ہے جو اس نے کہا ہے، اگر وہ جملہ ذہن میں ہوگا تو خود بخود نام بھی ذہن میں آ جائے گا۔ ایک جملہ ہے کہ جو خلیفہ ثانی نے کہا تھا، لولا علی لہلک عمر۔ جی، یہ تو خلیفہ ثانی کا جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ابو حنیفہ کا بھی یہی جملہ ہے، اب بھی اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا جملہ ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی میں نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ابو حنیفہ کا اصلی نام ہے نعمان بن ثابت بن زوتی، نعمان بن ثابت۔ تو پھر نعمان جب پیدا ہوا تو حتیٰ یہ ابو حنیفہ 5 امام کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، اور 5 امام کی وفات کے بعد جب 6 امام کو 5 امام کا منبر نصیب ہوا اور شاگردوں کی تعداد نصیب ہوئی تو حسد اور بغض کی وجہ سے 6 امام کو یہ چھوڑتا ہے، درس سے نکلتا ہے اور اپنا ایک درس قائم کرتا ہے کوفے میں جا کر۔
مدینہ میں اس نے کچھ عرصہ گزارا ہے لیکن پھر کوفہ چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر حماد ابن ابی سلیمان اس کے درس میں شرکت کرتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا منبر امام ابو حنیفہ نے سنبھالا ہے. جبکہ اب یہ بھی بات نکلی ہے تو عرض کر دوں کہ حماد ابن ابی سلیمان کئی مرتبہ اپنے جملوں کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا نالائق طالب علم ہے, یہ میرا نالائق شاگرد ہے, حتیٰ کافر اور زندیق کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ وہاں پر منبر حاصل کرتا ہے. تو ابو حنیفہ پانچویں امام کا تو شاگرد رہا ہے بھرپور طریقے سے, چھٹے امام کی بھی شاگردی اختیار کی ہے 2 سال, اور خود یہ کہنے والا ہے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب وہاں سے بھی کسب فیض کیا ہے, لیکن جو حسد امام سے تھا اس کی وجہ سے یہ چھٹے امام کو دشمن بن گیا اور چھٹے امام سے مخالفت کرنے لگا. کئی مرتبہ اس نے مخالفت کا اظہار کیا. یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے کہ چھٹے امام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ کون سی سن میں ہوئی ہے؟ سن 80 ہجری میں. اور امام ابو حنیفہ کی ولادت بھی ہوئی ہے سن 80 ہجری میں. تو امام صادق علیہ السلام اور امام ابو حنیفہ ہم عمر تھے, ایک ہی عمر کے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ہی عمر کا ہوتا ہے ایک انسان تو پھر اس سے جیلسی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے ترقی کر گیا, یہ مجھ سے آگے نکل گیا, اس کے تو بہت شاگرد ہیں, اس کے تو بڑے چاہنے والے ہیں, اس کے تو درس میں بہت لوگ آنے والے ہیں, ہر جگہ پر چاچا ہو رہی ہے اور مجھے کوئی جانتا نہیں ہے. میں نے بھی جبکہ وہیں پر ہی درس حاصل کیا ہے, 5 امام کے درس میں بھی بیٹھا ہوں, یہ بھی بیٹھا کرتے تھے. لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ چھٹے امام کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ صرف درس سے حاصل نہیں ہوا, وہ خدا کے طریقے سے حاصل ہوا. وہ علم جو چھٹے امام کے پاس ہے وہ درسی علم صرف نہیں ہے, وہ علم لدنی ہے, وہ خدا کی طرف سے ملا ہوا علم ہے, لہذا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ اپنے آپ کو جھکانے کے بجائے, سر تسلیم ہونے کے بجائے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرا بھی ایک درس ہوگا. اور وہاں پر علل اعلان مخالفت کیا کرتا تھا بہت سارے مسائل کے اندر, جو آپ نے واقعات بھی سنے, مثلا بہلول کا واقعہ کہ اعتراض مثلا کیا کرتا تھا کہ فلاں فلاں نظریے سے مجھے اختلاف ہے کہ جو جعفر صادق کے ہیں اور میرا اس کے بارے میں یہ نظریہ ہے. مجھے پورا واقعہ نقل نہیں کرنا کیونکہ بہت مرتبہ سنا ہوا واقعہ ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جو ابو حنیفہ کے سبب بنتی ہے کہ اس نے اختلاف کیا چھٹے امام سے. اور منصور دوانقی نے بھی ایک مرتبہ ابو حنیفہ سے کہا کوفہ, بلکہ منصور دوانقی بغداد کے اندر جب موجود تھا یا شاید عراق کے کسی علاقے کے اندر, تو وہاں بلکہ ایک علاقے کا نام بھی ملا ہے ہیرا, ہے سے ہے, بڑے ہے سے, ہیرا کے علاقے میں جب موجود تھا تو ابو حنیفہ سے کہا کہ تم 40 مشکل ترین سوالات کو تیار کر کے آؤ, کیونکہ میں جعفر صادق کو دعوت دینے والا ہوں, بہت چرچا ہو چکا جعفر صادق کا, میں چاہتا ہوں کہ تم مشکل ترین سوالات جب ان کے سامنے رکھو اور وہ لاجواب ہو جائیں, کہیں کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم ہے, تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس کے پاس جا کر درس حاصل کر رہے تھے, کہ جس کو ابو حنیفہ بھی سوال کرے تو جواب نہیں آتا. تو 40 مشکل سوالات ابو حنیفہ نے تیار کیے. کہتا ہے کہ جب میں پہنچا منصور دوانقی کے پاس تو میں نے کیا دیکھا کہ منصور دوانقی تنہا نہیں بیٹھا تھا, بلکہ اس کے برابر میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور اس اعتبار سے میرے اندر ایک ہیبت پیدا ہو گئی کہ منصور نے تو بڑا احترام دیا ہے, جعفر صادق کو اپنے پہلو میں بٹھایا ہے, اور پھر مجھے بھی قریب بلایا, مجھے بھی ایک جگہ پر بٹھایا اور کہا کہ جعفر صادق سے اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو, سوالات کرنا چاہتے ہو تو سوالات کرو. ابو حنیفہ نے ایک ایک کر کے سوالات کرنا شروع کیے. پہلا سوال کیا, امام نے جواب دیا, لیکن صرف یہ نہیں بتایا کہ اس کا حقیقت میں یہ جواب ہے, بلکہ یہ بیان فرمایا کہ دیکھ تیرا نظریہ یہ ہے اس مسئلے کے اندر, مدینے والوں کا نظریہ یہ ہے اس مسئلے کے اندر, اور ہمارا نظریہ یہ ہے اس مسئلے کے اندر. اور کبھی فرماتے کہ کوفے والوں نے یہ فرمایا, یعنی ابو حنیفہ کے شہر کی طرف اشارہ کرتے, کبھی مدینے والوں کے شہر کی طرف اشارہ کرتے, اور کبھی بیان کرتے کہ ہمارا نظریہ وہی ہے کہ جو مدینے والوں کا ہے, کبھی بیان فرماتے ہمارا نظریہ وہی ہے کہ جو کوفے والوں کا ہے. کہتے 40 کے 40 سوالات جو مشکل ترین تھے میں نے پوچھے,
اور نہ صرف یہ کہ ہر سوال کا ایک جواب مجھے ملا بلکہ 3 جوابات ملا کرتے تھے. اور پھر ابو حنیفہ یہ کہتا ہوا چلا کہ یہ حدیث تو ہر ایک نے سنی ہے کہ سب سے دانا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ اختلاف کے بارے میں جانتا ہو. جعفر صادق نہ صرف یہ کہ سوالات کے حقیقی جواب جانتے تھے بلکہ اس اختلاف کو بھی جانتے تھے کہ جو لوگوں کے درمیان ہے. لہذا جعفر صادق سے دانا کوئی انسان موجود نہیں. اور یہ صرف ایک موقع نہیں ہے, کئی مواقع پر جب بھی اہل بیت کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی تو عجیب بات یہ تھی کہ توہین کے بجائے اہل بیت کی فضیلت لوگوں کے سامنے آشکار ہو جاتی تھی. کئی اماموں کی توہین اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہر جگہ پر جب بھی اہل بیت کے فضائل کو, رتبے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی, ان کا رتبہ کبھی کم نہیں ہوا بلکہ جتنا دبایا گیا اتنا ہی ابھرتا چلا گیا. ہر امام کی زندگی کے کئی سارے مختلف پہلو ہوا کرتے تھے, جس طریقے سے چھٹے امام کی زندگی کے بھی پہلو تھے. ہم عام طور پر ہر امام کو صرف ایک ہی پہلو اور ایک ہی زاویے سے پہچانتے ہیں. مثال کے طور پر مولا متقیان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو عام طور پر ان کی شجاعت کی بات کی جاتی ہے. فلاں جنگ میں انہوں نے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا, کس طریقے سے مولا متقیان تلوار چلایا کرتے تھے کہ 2 نیم ہو جاتے تھے لوگ, اور جو تلوار مولا متقیان کو نصیب ہوئی وہ جبرائیل امی آسمان سے لے کر آئے, اور ان کے جو شجاعت سے متعلق واقعات تھے, کراریت اور غیر فراریت سے متعلق جو باتیں تھیں وہ عام طور پر بیان کی جاتی ہیں. جب سرکار امام حسن کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی سلوک کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے, امام حسین کی جنگ کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے, مولا سید سجاد کی نمازوں کی عبادت گریے کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے. تو ہم عام طور پر ہر امام کے ایک سب سے زیادہ بارز, واضح اور آشکار پہلو کو جانتے ہیں, اور دوسرے جتنے پہلو ہیں ان پر ہماری نظر نہیں ہوتی. جبکہ ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جس سے پردہ پوشی کی ہی نہیں جا سکتی. ایک انسان کی انفرادی زندگی ہے, انفرادی زندگی کے اندر اس کی ساری عبادتیں, نمازیں, اس کا اپنے آپ سے اور اپنے اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے وہ اس زندگی کے اندر موجود ہوتا ہے. پھر انسان کی ایک خاندانی زندگی ہے, ازواج, اولاد, بھائی بہن, رشتہ دار, ان سے کیا تعلق تھا امام کا. پھر اسی طریقے سے سیاسی زندگی کیا تھی, امام کا حاکم وقت کے ساتھ کیسا رویہ تھا, جو حکومت کے اندر افراد تھے ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا, کیا امام نے اپنے چاہنے والوں کو حکومت کے اندر جانے کی ترغیب دلائی یا نہیں دلائی. پھر امام کا ایک علمی پہلو ہے کہ امام نے علمی طور پر کیا کیا خدمات انجام دی, کتنے اصحاب ان کے پیدا ہوئے, کتنی انہوں نے کتابیں لکھی, امام نے کتنی روایات بیان کی, کتنے لوگوں کو لاجواب کیا, کتنے مناظرے کیے, یہ ایک پہلو ہے. تو ہر امام کی زندگی کے کئی سارے پہلو ہوتے ہیں, اور حقیقت میں عالم دین کو بھی, اور یا تو ذاکرہ الحمدللہ یہاں پر ہوں گی بھی اور انشاءاللہ بنیں گی, تو انہیں بھی صرف منبر کی خدمت نہیں کرنی ہے, بلکہ جس طریقے سے امام نے مختلف پہلوؤں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہے, جس میں خاندان کی بھی خدمت ہے, اولاد کی بھی خدمت ہے, ماں باپ والدین کی بھی خدمت ہے, عبادات کی طرف بہت توجہ دی ہے, اور سیاسی مسائل کو بھی دیکھا ہے, موجودہ حالات کو بھی دیکھا ہے. ان ساری چیزوں کو ایک عالم دین کو بھی دیکھنا ہے. اس کی ذمہ داری سے منبر تک محدود نہیں ہو جاتی, بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اسے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. چھٹے سرکار کے بارے میں ابو حنیفہ ہی کا جملہ ہے, بلکہ ابو حنیفہ کا نہیں, امام مالک کا جملہ ہے, جو خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام صرف علمی میدان میں آگے نہیں تھے بلکہ دوسرے میدانوں کے اندر بھی سر فہرست تھے, اور امام کا کوئی مد مقابل نہیں تھا. امام مالک فرماتے ہیں کہ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر,
کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسانی دل کے اوپر وہ خیال نہیں آیا، کوئی خیال نہیں آیا، افضل من جعفر ابن محمد الصادق علما وعبادتا وورعا، یعنی کسی آنکھ نے، کسی کان نے، کسی دل نے نہیں پایا ہے جعفر صادق سے زیادہ کسی کو عالم، کسی کو عابد اور کسی کو زاہد۔ صرف امام عالم نہیں ہیں کہ انہوں نے علمی میدان میں سب کو شکست دے دی، نہیں، عملی میدان میں بھی سب کو شکست دی ہے۔ ان سے بڑا سخی کوئی نہیں، ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں، ان سے بڑا عابد کوئی نہیں، ان سے بڑا بردبار حلیم کوئی نہیں۔ اور ابو زہرا زے ہے رے ہے، اہل سنت عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر مختلف پہلو امام کے بیان کیے ہیں۔ اس میں سے بیان کرتے ہیں کہ ایک قاعدہ کلی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی نیکی انجام دے تو اس کے اندر یہ 3 باتیں ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں لا یتم المعروف الا بثلاثۃ، نیکی اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتی جب تک اس کے اندر 3 باتیں نہ ہوں، بتعجیلہ وتصغیرہ وسترہ۔ پہلی بات یہ کہ وہ نیکی جلدی انجام دی جائے، اس نیکی کو انجام دینے کے بعد اسے چھوٹا سمجھا جائے اور اس نیکی کو چھپایا جائے۔ کہتے ہیں کہ چھٹے امام جب کوئی نیکی انجام دیتے تھے، کسی کی مدد کرتے تھے، تو ان تینوں باتوں پر بدرجہ اتم عمل کرتے تھے۔ روزانہ ہر رات نکلا کرتے تھے، جس طریقے سے چوتھے سرکار کے بارے میں ملتا ہے، چوتھے امام جس طریقے سے نکلا کرتے تھے، اور جس طریقے سے مولا کائنات کے بارے میں تواتر کے ساتھ ملتا ہے کہ رات کی تاریخ میں نکلا کرتے تھے اور روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ آج اگر کسی عالم دین کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں تو بڑا تعجب ہوگا ہمیں کہ ہم نے تو انہیں ممبر پر سنا تھا، یہ کام کرتے ہوئے تو کبھی کسی کو نہیں سنا کہ کوئی شخص ممبر پر بھی اس طرح سے علم تقسیم کرنے والا ہو اور رات کی تاریخ میں رزق کو بھی تقسیم کرنے والا ہو۔ تو ہم نے محدود کر دیا ہے عالم دین کو، یا دین کی جو خدمت کرنے کے لیے نکلے ہیں ان کو محدود کر دیا ہے صرف علمی باتوں کے اندر اور علمی میدان کے اندر، جبکہ چھٹے امام علمی میدان میں بھی سر فہرست تھے، عملی میدان میں بھی سر فہرست تھے۔ رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے، ہر رات یہ عمل انجام دیا کرتے تھے، روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے، حتیٰ روٹیوں کے علاوہ کبھی جو ہے وہ پانی کے برتن اور ظروف کے ساتھ وہ نکلا کرتے تھے، گوشت وہ بھی بانٹا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں امام تقسیم کیا کرتے تھے اور پھر اس طریقے سے دیتے تھے کہ لینے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ دینے والا کون ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں مولا متقیان کی شہادت ہوئی تو یتیموں کو احساس ہوا کہ اچھا یہ ہماری یتیم پروری کرنے والا تھا، اسی طریقے سے چھٹے امام کی جب شہادت ہو گئی تو پھر لوگوں کو پتہ چلا اچھا جعفر صادق تھے جو آتے تھے اور ہماری مدد کرتے تھے، اور یہ ہر امام کے بارے میں تقریباً ملتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے کاموں کو صرف علمی میدان میں آگے نہیں بڑھانا ہے، انشاءاللہ ہر میدان کے اندر امام کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ امام ایک مرتبہ اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں کام پر جانا اور فلاں کام انجام دے کر آنا۔ وہ کام یعنی وہ غلام ایسا تھا کہ جو عام طور پر سستی کیا کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ بھائی یہ عالم ہے، یہ ایک اچھے نیک شریف انسان ہے، اور ہر شریف انسان کو یہ دھوکہ ملتا ہی ہے کہ جو کاہل قسم کے افراد ہوتے ہیں وہ انہیں بیوقوف بناتے ہیں۔ امام ایک مرتبہ اسے کام دینے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، یعنی اسے تو خبر نہیں ہوتی، وہ ایک جگہ پر نکل جاتا ہے، جا کر آرام کرنے لگتا ہے، سو جاتا ہے۔ امام باقاعدہ اس کے سرانے پہنچتے ہیں، جب اسے اس حالت میں دیکھتے ہیں تو ہمارا آپ کا طریقہ تو یہی ہوگا اگر شریفانہ انداز بھی ہو کہ بھائی اٹھو، تو میں کسی کام کے لیے بھیجا تھا میں نے۔ امام یہ کہنے کے بجائے، اسے بیدار کرنے کے بجائے اس کے اوپر پنکھا چلاتے ہیں، اسے ہوا دیتے ہیں، اور جب وہ مکمل اپنی نیند پوری کر چکا ہوتا ہے اور بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام میرے سرانے موجود ہے۔ معذرت خواہی کرتا ہے، امام یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات بھی تمہاری ہو اور دن بھی تمہارا ہو، رات میں بھی تم سو جاؤ
اور دن میں بھی تم سو جاؤ، آرام کرو. ایسا ہونا چاہیے کہ رات اگر تمہاری ہے تو دن کم از کم ہمارا ہو. یعنی غلام ہے اور غلام کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہے انسان کر سکتا ہے. اور واقعاً اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ بہت بے دردی کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. اس کے اعضاء کو گویا اس کے اعضاء نہیں اپنے اعضاء سمجھا جاتا تھا کہ ہم جیسے کاٹنا چاہیں جیسے اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہے کرتے تھے. امام اتنا خیال رکھ رہے کہ بھئی رات تمہاری ہو سکتی ہے، تم رات میں آرام کر سکتے ہو، لیکن دن تو ہمارا ہے، دن میں تو جو ہم نے کام دیا ہے وہ انجام دو. یہ بردباری امام کے اندر موجود تھی. تو صرف علمی میدان میں آگے نہیں ہے، عملی میدان بھی امام کا نظر آتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کے بارے میں ہے کہ امام کو بہت سب و شتم کیا کرتا تھا، دشنام دیتا تھا. امام کو جب پتہ چلا تو امام نماز پڑھنے کے لیے گئے اور عام نماز سے زیادہ طولانی نماز پڑھی، اور پھر بیان کیا کہ یہ میں نے نماز اس کی مغفرت کے لیے پڑھی ہے، اور پھر دعائے مغفرت مانگی. تو امام کا یہ انداز، اور امام نے اس کے بعد نصیحت بھی فرمائی اپنے اصحاب سے کہ اگر کوئی شخص تم سے گلا شکوہ رکھتا ہو تو اس کے شکوے کو دور کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو شکوے سے جواب دے کر اسے خاموش کیا جائے، بلکہ اس کو عزت اور احترام دے کر اسے خاموش کروایا جائے. اور پھر اس طرح کے بے شمار واقعات چھٹے امام کے تو بہت زیادہ روایتوں کے اندر موجود ہیں، ملتے ہیں. بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ امام کی زندگی کا صرف ایک ہی پہلو نہیں کہ امام نے صرف علم پر زور دیا، علم بیان کیا، علمی ترویج کی، مدرسے قائم کیے، طالب علموں کی تربیت کی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام نے علم کے ساتھ عمل کو بھی جاری رکھا، اور عملی میدان کے اندر بھی امام سر فہرست نظر آتے ہیں. یہ ایک جملہ تھا جو امام مالک کا. دوسرے مقام پر امام مالک یہ کہتے ہیں کہ کنت اتا جعفر بن محمد وکان کثیر التبسم. چھٹے امام یعنی جعفر صادق آیا کرتے تھے اور وہ بہت مسکرایا کرتے تھے. فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِي أَخْضَرَ وَأَصْفَرَ. مگر جب نبی کا ذکر کیا جاتا تھا تو بہت سنجیدہ ہو جاتے تھے، ان کا چہرہ سبز یا زرد ہو جاتا تھا. اور پھر فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا عَنْ طَهَارَةٍ. اور میں نے کبھی نہیں دیکھا انہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی کوئی حدیث بیان کی ہو اور بغیر طہارت کے بیان کی ہو. باوضو ہو کر طہارت کے ساتھ حدیث پیغمبر بھی بیان کیا کرتے تھے. یہ امام مالک نے چھٹے امام کے بارے میں اس طریقے سے کلمات کو جاری کیا ہے. ابو حنیفہ کا تو میں نے ذکر بھی کیا، لولا السنتان لہلک النعمان. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ابو حنیفہ نے یہ کہا جعفر بن محمد افقہ من رأیت. میں نے جس کو بھی دیکھا ہے اس میں سب سے زیادہ فقیہ ترین انسان جعفر صادق کو پایا. ایک مقام پر فرمایا ما رأیت افقہ منہ. میں نے کسی انسان کو جعفر صادق سے زیادہ فقیہ نہیں پایا. یہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے جملات تھے. اور اب امام شافعی کے کلمات کو بھی میں آپ کی خدمت بیان کروں گا کہ جو اہل بیت کی شان میں ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے کمالات اور اہل بیت کی بلندیاں اس قدر واضح تھی کہ کوئی دشمن سے دشمن انسان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. جس طریقے سے مولا متقیان کے فضائل خود دشمنوں نے بیان کیے ہیں، فاطمہ زہرا کے فضائل خود دشمنوں نے بیان کیے ہیں، اسی طریقے سے چھٹے امام اور باقی امام جو ان کے بعد ہیں ان سے پہلے ہیں سبھی کے فضائل ان کے دشمنوں نے بیان کیے ہیں. اور جب دشمن فضائل بیان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً وہ اس کے اندر کوالٹی موجود ہے. امام شافعی نے تو یہ کہا، اچھا میں نے جیسے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ ابو حنیفہ اور امام مالک کا زمانہ چھٹے امام کے زمانے سے قریب کا زمانہ ہے، ہم زمانہ ہے. لیکن امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل یہ تقریباً 50 سے 100 برس کے بعد پیدائش ہوئی ہے اور ان کے بعد کا زمانہ ہے. تقریباً یہ 8ویں امام سے لے کر 11ویں امام کے زمانے کے دونوں شخصیات ہیں. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. کیا خوبصورت جملے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے مولا علی کے فضائل میں صرف یہی بات کافی ہے کہ علی کے اندر جب ہم تفکر اور غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں اللہ ہونے کی بو محسوس ہوتی ہے.
شک ہوتا ہے علی کے بارے میں کہ کہیں وہ خدا نہ ہو. اور پھر وہ شافعی کہتے ہیں وَمَاتَ الشَّافِعِي، اور شافعی مر گیا وَلَيْسَ يَدْرِي، اور نہیں پہچان سکا کہ علی ربہ ام ربہ اللہ، کہ اس کا رب اللہ ہے یا اس کا رب علی ہے. یہ جملے جو شافعی نے کہے ہیں یہ فضائل مولا کائنات میں بہت بڑے جملے ہوں گے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم مولا کائنات کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہوں. ہمیں تو یقین ہے کہ علی ولی ہے اللہ کے، علی حجت ہے خدا کی، علی خدا کی طرف سے امین بنائے گئے ہیں، لیکن خدا ہے اور خدا کی مخلوق ہے. آیت اللہ مامکانی نے باقاعدہ اس شعر کے نیچے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ شعر امام شافعی کا ہوگا شعر، لیکن ہمارا عقیدہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو امام شافعی نے بیان کیا ہے. صرف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ سمجھتے تھے اہل بیت کو اور پنجتن پاک کو. پھر ایک مقام پر کہتے ہیں کہ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض ان کان حب الولی رفضا فاننی ارفض العباد. اگر آل محمد کی محبت انسان کو رافضی بنا دیتی ہے یعنی شیعہ بنا دیتی ہے، اس زمانے میں شیعوں کو رافضی کہا جاتا تھا کہ یہ منحرف ہو گئے، کہ اگر آل محمد کی محبت انسان کو رافضی بنا دیتی ہے تو جن اور انس گواہ رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں، میں رافضی ہوں. اور کسی نے جب سوال کیا امام شافعی سے کہ ما تقول فی علی، آپ علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو فرمایا ما اقول فی شخص اجتمعت له ثلاثۃ مع ثلاثۃ، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ تین باتوں کے ساتھ جس میں جمع ہو گئی. لا یجتمعن قط لأحد من بنی آدم، وہ تین باتیں جو تین باتوں کے ساتھ جمع ہوئی ہیں وہ اولاد آدم میں سے کسی انسان میں جمع نہیں ہو سکتی. وہ تین باتیں کیا ہیں جو جمع ہوئی ہیں؟ فرمایا الجود مع الفقر، علی غریب تھے مگر سخاوت کیا کرتے تھے. الشجاعت مع الرأی، علی سب سے بڑے دلیر بھی تھے اور سب سے بڑے عقل مند بھی تھے. اور فرماتے ہیں العلم مع العمل، علی سب سے بڑے عالم بھی تھے اور اپنے علم پر عمل کرنے والے بھی تھے. اور پھر آخری ایک شعر جو بڑا خوبصورت لگتا ہے مجھے، اور اس کے بارے میں باقی فارسی شعراء نے بھی کچھ کلام کیا ہے، بات طولانی ہو جائے گی، صرف اس شعر پر میں مکمل کروں. شافعی یہ کہتے ہیں کہ انا عبد لفتى انزل فيه هل اتى الى متى اكتمه الى متى، کہتے ہیں کہ میں تو غلام ہوں اس جوان کا کہ جس کی شان میں حل عطا نازل ہوئی. اور میں اپنے ایمان کو کب تک چھپاؤں، اور کب تک چھپاؤں میں اپنے ایمان کو. تو یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو پنجتن پاک سے محبت رکھنے والے، لیکن نقطہ یہاں پر وہی ہے کہ جب انسان کے منصب کی بات آتی ہے، دنیاوی اور مادی لذتوں کی بات آتی ہے، تو پھر ان ساری لذتوں پر انسان اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو قربان کر دیتا ہے. اور دنیاوی منصب جب حاصل کرتا ہے تو پھر اس منصب کا فائدہ اسے دنیا کے اندر تو مل سکتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو دین کا جب کام کر رہے ہیں تو دین کا کام حقیقت میں وہ دین کے لیے نہیں کر رہے، وہ اپنی دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، کہہ رہے تھے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دین اسلام ہوتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پیشہ اسلام ہوتا ہے. تو اس فیلڈ میں آنے کے بعد بطور خاص یہ انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پہچانے کہ اس نے یہ فیلڈ کو کیوں اپنایا ہے. اس کا دین، اس کا مذہب، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ ہے یہ چیز، یا اسے اپنی دنیا کمانی ہے اور دنیا بہتر کرنی ہے جس کی خاطر اس نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے. اب چھٹے سرکار کے بارے میں کئی مختلف پہلو اور کئی مختلف باتیں ایسی ہیں کہ جو بیان کی جانی چاہیے. بنی امیہ کا دور ختم ہو رہا ہے، بنو عباس کا دور شروع ہو رہا ہے. بنی امیہ کے دور میں کون کون سی ایسی باتیں تھی جس کی وجہ سے بنی امیہ سے لوگ بیزار ہو گئے تھے؟
ایک بات تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا پیش آیا، نواسے رسول کو شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ انتہائی مظلومانہ انداز میں رسول ہی کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا بنی امیہ کی حکومت کے چلے جانے کا۔ اس کے علاوہ بنی امیہ کے مظالم بھی بہت زیادہ تھے، بالخصوص عجمیوں پر۔ بنی امیہ چونکہ تعلق رکھتے تھے عرب قبیلے سے، قریش قبیلے سے تعلق تھا، اور قریش کا ویسے ہی مزاج ایسا تھا کہ ہم سب سے بڑے ہیں، سب سے بزرگ ہیں، ہمارے برابر کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ آپ جب وفات رسول کے بعد جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہی الفاظ محسوس کریں گے کہ ہم قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور قریش کا حق ہے سرداری کرنا، قریش کا حق ہے حاکمیت کرنا۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بنی امیہ کے اندر موجود تھا، اور عجمیوں پر بے پناہ انہوں نے ستم کیا۔ لہٰذا جو ایرانی طاقت تھی، عجمیوں کی طاقت تھی، انہوں نے مل کر ساتھ دیا، اور اس طریقے سے حکومت ختم ہوئی ہے عربوں کی اور بنی امیہ کی۔ گرچہ دوبارہ سے جو حکومت آئی وہ بنی ہاشم کو نہ مل سکی، بنی عباس کے حکمرانوں کو ملی، لیکن بنی عباس والوں نے پھر یہ پالیسی اختیار کی کہ پھر عجمیوں کو بھی کچھ نہ کچھ حق دیا ہے عربوں کے ساتھ۔ کیا ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے تھے؟ عجمیوں کے اوپر بہت سارے مظالم، چند ایک کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں کروں۔ مثلا عربی مرد تو عجمی عورتوں سے شادیاں کر سکتا ہے، لیکن کوئی عجمی مرد یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی عربی خاتون سے شادی کرے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ جو عرب ہیں وہ جب جنگ کے اندر جائیں گے تو وہ کسی سواری کے اوپر سوار ہو کر جائیں گے، اور جب عجمی جائیں گے جنگ کے اوپر تو انہیں سوار ہونے کا حق نہیں ہے، وہ پیدل جائیں گے سفر اور جنگ کرنے کے لیے۔ عرب اپنے ہاتھوں میں تیر و کمان رکھ کر مقابلہ کریں گے، اور عجمیوں کو تلوار دیں گے تاکہ وہ تن متن ہو کر لڑیں۔ عجم تن متن ہو کر لڑیں گے، انہیں زخم سہنا پڑے گا، لیکن عرب دور سے تیر ماریں گے اور ان کی جان خود محفوظ رہے گی۔ جب کھانا تقسیم کیا جائے گا تو عربوں کو زیادہ ملے گا، عجمیوں کو کم ملے گا۔ جب مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا تو عربوں کو زیادہ ملے گا، عجمیوں کو کم ملے گا۔ جتنے لشکر کے سردار بنائے جائیں گے وہ عرب بنائے جائیں گے، عجم نہیں بنائے جائیں گے۔ جماعت قائم ہوگی تو امام جماعت عربی ہوگا، عجمی نہیں ہوگا۔ یہ وہ سارے فضائل تھے کہ جو مثال کے طور پر عربوں کے ذہنوں میں تھے اور اس پر عمل کر رہے تھے۔ پھر قرآن مجید سے دین کا نام لے کر ثابت کرتے تھے کہ ہم با فضیلت ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ کہتے تھے عربی زبان میں نازل ہوا، لہٰذا ہم با فضیلت ہیں۔ قرآن مجید جو خدا نے چنی ہے زبان، وہ عربی زبان چنی ہے، وہ کوئی دوسری زبان نہیں چنی۔ دوسری بات یہ کہ پیغمبر کو چنا تو پیغمبر بھی عربی تھے، عرب زمین سے تھے، لہٰذا عربیوں کو فوقیت حاصل ہے۔ خانہ کعبہ یہ بھی عرب زمین کے اندر موجود ہے، عجم زمین کے اندر نہیں ہے۔ تو جتنی باتیں ہیں جو پروردگار نے جس کا انتخاب کیا ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق بھی عربی ممالک سے ہے، عجمی ممالک سے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو جواب دینے والے تھے، اور وہ بھی بھرپور جواب دینے والے تھے، اور ان کے اندر بھی کئی مرتبہ جاں بحق ہوئے لوگ، شہید ہو گئے لوگ۔ وہ ایک بات جو کہتے تھے، بڑی خوبصورت بات ان میں سے ایک یہ تھی کہ قرآن تمہارے درمیان ہے، رسول تمہارے درمیان ہے، خانہ کعبہ تمہارے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اتنے نالائق تھے کہ تمہاری ہدایت کی پروردگار کو ضرورت محسوس ہوئی، ہماری ہدایت کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ تم اتنے گمراہی کا شکار تھے، تم اتنے گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ خدا نے یہ بہتر سمجھا کہ تمہیں پہلے ہدایت کے راستے پر لے کر آئے، ساری دنیا خود بخود ہدایت کے راستے پر آ جائے گی۔ اور چاہے عرب عجموں پر فضیلت کی بات کریں یا عجم عربوں کے اوپر فضیلت کی بات کریں، حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں نہ عجم ہونا فضیلت کا معیار ہے، نہ عرب ہونا۔ اور یہ وہ معیار تھا کہ جو پیغمبر بار بار قائم کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا کہ کسی عرب کو عجم پر فوقیت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں، کسی قریش کو غیر قریشی پر فوقیت حاصل نہیں۔ تو جن باتوں کا تذکرہ بار بار پیغمبر ساری زندگی کرتے رہے، پیغمبر کی وفات کے بعد دوبارہ سے وہی مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ گویا دور جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے، اسلام لے کر آئے۔ یہ لوگ مسلمان تو ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ان کے افکار وہی دور جاہلیت کے افکار تھے۔ ان افکار کو بدلنے کے لیے بھی
مولا متقیان اور اولاد علی نے بہت بہترین کردار ادا کیا، جس کے اندر کئی سارے شاگرد ایسے تھے کہ جن کا تعلق عجمی ملک سے تھا، جن کا تعلق حبشہ کے ملک سے تھا، حتیٰ کتنے ہی ایسے شاگرد ان کے ایسے تھے کہ دشمن تھے، وہ دشمن کی اولاد میں سے تھے، دشمن کی نسل میں سے تھے، بار بار آ کر کہتے تھے کہ مولا ہم تو شجرہ ملونہ میں سے ہیں، لیکن امام فرماتے تھے شجرہ ملونہ میں سے نہیں ہو، کیونکہ قرآن نے ایک معیار طے کیا ہے اور وہ معیار مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق امام نے بیان فرمایا معیار کیا ہے؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو شخص ہمارا اتباع کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ پست ہو بظاہر دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر وہ ہمارا اتباع کر رہا ہے تو وہ ہم میں سے ہے۔ تو اس کا تعلق چاہے پاکستان، ہندوستان، ایران، عراق کہیں سے ہو، اگر وہ اتباع امام کے اندر ہے تو وہ ہم میں سے ہے، یعنی وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ اہل بیت میں سے ہے۔ اور پھر قرآن نے بیان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک صرف ایک معیار ہے کہ جو صاحب تقوی ہے وہی صاحب شرف ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ پھر چھٹے سرکار نے جس ایک روش کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ابو حنیفہ نے اسے بہت پروان چڑھانے کی کوشش کی، وہ تھا قیاس کا مسئلہ، مسئلہ قیاس۔ قیاس اور قیاس جیسے دوسرے الفاظ کبھی کبھار ادبیات میں استعمال ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، لیکن حقیقت میں اس لفظ کے بہت سارے مطالب ہوتے ہیں۔ جیسے ہم آزادی جو ہے، لفظ آزادی، آزادی ہونا چاہیے۔ اب آزادی ہونا چاہیے، آزادی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک شخص آ کر ایک ڈیفینیشن اس کی بیان کرے گا، دوسرا شخص دوسری ڈیفینیشن، تیسرا شخص تیسری ڈیفینیشن۔ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز سے آزادی، یا آزادی کچھ قیودات کے ساتھ، یا بہت زیادہ قیودات کے ساتھ۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے مطلب واضح نہیں ہوتے، انسان بس کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ قیاس بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے۔ ایک قیاس وہ ہے کہ جو ابو حنیفہ کیا کرتا تھا، وہ برا قیاس، ناپسندیدہ قیاس، اور ایک قیاس وہ ہے کہ جو خود ہماری منطق کی کتابوں میں حوزہ علمیہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ یہ قیاس کیا جائے، وہ قیاس پسندیدہ قیاس ہے۔ دونوں قیاس میں فرق کیا ہے؟ جو قیاس ابو حنیفہ کیا کرتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک مسئلہ شرعی، ایک جزئی مسئلہ جس کے بارے میں پروردگار نے مثال کے طور پر کہا کہ یہ چیز واجب ہے، تو کہتا تھا کہ جب یہ چیز واجب ہے تو اس سے جو اوپر درجے کی چیز ہے، اس سے جو بڑے درجے کی چیز ہے، وہ یقیناً خود بخود واجب ہوگی۔ جب ایک چھوٹی چیز واجب ہے تو ایک بڑی چیز یقیناً واجب ہوگی۔ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جو دوسرا قیاس ہے کہ جو پسندیدہ قیاس ہے، اس کی مثال اس کی بعد میں عرض کر دوں۔ دوسرا قیاس کیا ہے جو آج حوزہ علمیہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قیاس اگر کیا گیا ہے تو اس کے مطابق حکم شرعی دیا جا سکتا ہے؟ وہ کون سا قیاس ہے؟ وہ قیاس یہ ہے کہ ایک عمومی قاعدہ ہے۔ ابو حنیفہ کے قیاس میں ایک جزئی بات تھی، اور یہاں جو قیاس سکھایا جاتا ہے وہ عمومی اور کوئی کلی قاعدہ ہے۔ اس کلی قاعدے کے اندر جتنے بھی جزئی افراد شامل ہیں وہ سب کے سب اس کلی قاعدے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی وہی حکم آئے گا۔ ایک کلی قاعدہ بیان کیا گیا، اس کے اوپر جو حکم آیا ہے وہی جزئی قاعدے کے اوپر آئے گا۔ یہ قیاس پسندیدہ قیاس ہے، جائز قیاس ہے، اور یہی قیاس وہ ہے کہ جو حوزات میں پڑھایا جاتا ہے۔ مثالیں دونوں کی عرض کر دوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ابو حنیفہ کے سامنے آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس سے فیصلہ کرتے ہو، بلکہ اس کے اندر مختلف روایتیں آئی ہیں۔ مثلا 3 بزرگان تھے جس میں سے ایک ابو حنیفہ تھا، بعض میں آیا کہ خود تنہا تھا ابو حنیفہ، اور امام نے بیان کیا، امام نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم کیا قیاس پر عمل کرتے ہو؟ جس مسئلے کے بارے میں تمہیں کہیں سے کوئی حکم نہیں ملتا تو اس میں قیاس سے کام لیتے ہو؟ کہتا ہے کہ عجیب،
میں قیاس سے کام لیتا ہوں اور قیاس کے مطابق حکم جاری کرتا ہوں۔ امام نے سوال کیا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ فوراً سے کہتا ہے کہ قتل بڑا گناہ ہے۔ امام سوال کرتے ہیں کہ پھر تیرے مطابق تو نے اگر قیاس سے کام لینا ہے تو پھر تیرے مطابق تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ قتل تو کہہ رہا ہے کہ بڑا گناہ ہے، جبکہ قتل کے اندر صرف 2 گواہ آ جائیں گواہی دینے کے لیے تو کسی کے اوپر مقدمہ قائم ہو جاتا ہے اور قاتل کو اس کی سزا دے دی جاتی ہے۔ لیکن زنا کا اگر کوئی گناہ انجام دے تو زانی کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہے، 4 گواہ ہوں گے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری ہوگی۔ اور تو جو قیاس کر رہا ہے اور تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر مسئلے کے اندر قیاس سے حکم لگاتا ہوں، تو زنا جو چھوٹا گناہ ہے اس میں جب 4 گواہ کی ضرورت ہے تو کم از کم قتل جو بڑا گناہ ہے اس میں بھی 4 گواہ کی ضرورت ہونی چاہیے، جبکہ یہاں پر تیرا قیاس غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کیا بات ہے؟ اس میں جزئی حکم ہے، ایک جزئی حکم جو زنا کے بارے میں دیا گیا ہے، شریعت نے جو زنا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس جزئی حکم کو کسی دوسرے جزئی حکم کی طرف اپلائی نہیں کیا جا سکتا، دونوں کے مسئلے الگ الگ ہیں۔ پھر امام نے ایک اور سوال کیا اچھا یہ بتا کہ تیرے نزدیک نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ؟ کہتا ہے نماز بڑی عبادت ہے۔ کہ پھر یہ بتا کہ نماز میں جن ایام میں خواتین نماز نہیں پڑھتی ہیں اور قضا ہو جاتی ہے، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، انہیں تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، شریعت نے تو نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھی جائے، لیکن اگر روزے چھٹ جائے تو شریعت نے کہا ہے کہ واجب ہے کہ ان روزوں کو دوبارہ رکھے اور ان کی قضا کرے۔ جب روزوں کے بارے میں جو چھوٹی عبادت ہے قضا کا حکم دیا گیا ہے، تو نماز جو بڑی عبادت ہے بطریق اولا تیرے مطابق اس میں بھی قضا کرنی چاہیے۔ پھر امام نے بیان فرمایا اول ما قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس سے کام لیا وہ ابلیس تھا۔ ابلیس نے کون سا قیاس کیا تھا؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے خدا نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس موقع پر شیطان نے بھی موازنہ کیا 2 چیزوں کا، اور دونوں جزئی چیزیں تھی، جزئی اور چھوٹی مثالیں تھیں۔ آگ کو مٹی سے موازنہ کیا، یہ سمجھا کہ آگ اور مٹی کا مقابلہ کیا جائے تو آگ مٹی کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور مٹی کو خراب کر دیتی ہے، مٹی کو جلا دیتی ہے، مگر اس نے یہ نہیں سوچا کہ آگ کے کچھ ایسے نقصانات ہیں کہ جو مٹی کے اندر نہیں پائے جاتے، مٹی کے اندر کچھ ایسے فوائد ہیں کہ جو آگ کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اس نے صرف ایک زاویے سے نگاہ کی اور یہ سمجھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، چنانچہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا۔ اگر تو نے بھی قیاس کیا ہے ایک حکم شرعی کو دوسرے حکم شرعی کے ساتھ تو تو نے بھی ابلیس کی پیروی کی ہے۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، خدا کی شریعت عقلوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ خدا کی شریعت ہماری اور آپ کی ناقص عقلوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ خدا جو عقل قل ہے، خالق عقل ہے، ہماری عقلوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے جب اپنے علم کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت ہو، ظہر عصر کی 4 رکعت ہو، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعت ہو، تو پھر ہمارے عقل کے اندر یہ بات آئے یا نہ آئے، جب خالق عقل نے اس طریقے سے حکم دیا ہے تو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ وہ قیاس ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے، اور آج شاید معاشرے کے اندر آپ کو یہی قیاس نظر آئے گا کہ جب فلاں جگہ پر یہ حکم ہے تو یہاں پر بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب جائز قرار دیا ہے کہ انسان نماز کی حالت میں، آپ خواتین کے لیے ایک مثال عرض کروں کہ خواتین کے لیے نماز کی حالت میں پیروں کا مثال کے طور پر ایک حصہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اگر کوئی نامحرم مرد نہ دیکھ رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی نامحرم مرد دیکھ رہا ہو تو پھر حکم دیا گیا کہ اس حصے کی بھی حفاظت کی جائے، اسے بھی چھپایا جائے۔ اب یہاں پر ہم قیاس کریں کہ کیا مرد، ایک عام نامحرم مرد، وہ زیادہ غیرت مند اور وہ زیادہ ایسا شخص ہے کہ جو
انسان کو اور خاتون کو دیکھے گا، یہ پروردگار جو ہر جگہ سے انسان کو دیکھ رہا ہے، پروردگار جو ہر جگہ پر موجود ہے، جب اس پروردگار کے سامنے ہم کھڑے رہ کر اس طرح سے عبادت کر سکتے ہیں تو پھر کیوں ایک نامحرم مرد کے آ جانے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ زیادہ حصے کو چھپایا جائے؟ ایک محرم رشتہ دار ہے، اس سے کہا گیا کہ اگر حجاب نہیں کیا جاتا، ایک عام ہولیے کے اندر خاتون موجود ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر کوئی نامحرم رشتہ دار آ جائے، چاہے وہ نامحرم رشتہ دار کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہو، تب بھی حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کے سامنے حجاب کے ساتھ جائے۔ یہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات، لیکن وہ جو خالق عقل ہے، ہماری بھی عقل کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اسی کے مطابق عمل کیا جائے تو ویسے ہی عمل کیا جائے گا۔ یہ وہ قیاس ہے کہ جس کی مذمت کی گئی، وہ قیاس کہ جسے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، وہ ایک عمومی قیاس۔ وہ کون سا قیاس ہے؟ مثال کے طور پر میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، وقت تقریباً تمام ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ حکم آ گیا، ایک شریعت کا حکم ہے کہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا حرام ہے، اور ان نشہ آور چیزوں میں سے ایک نشہ آور چیز مثلا شراب بھی ہے، ایک دوسری نشہ آور چیز کسی نے جدید زمانے میں ایجاد کی اور اس سے بھی نشہ آتا ہے۔ وہ شراب نہیں ہے، وہ کوئی دوسری چیز ہے، وہ شراب کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ہے، لیکن اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو نشہ آتا ہے۔ تو ایک عمومی قاعدہ یہ دیا گیا کہ جتنی بھی چیزیں نشہ آور ہیں سب حرام ہے، چاہے وہ شراب ہو چاہے وہ شراب کے علاوہ ہو، تو خود بخود وہ چیز جو شراب نہیں ہے مگر نشہ لے کر آتی ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قیاس ہے کہ جو صحیح قیاس ہے، اور اس قیاس کے مطابق اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ درست عمل کر رہا ہے۔ تو وہ قیاس کے جو حوض علمیہ کے اندر پڑھا جاتا ہے، منطق کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے، اور جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، وہ قیاس کچھ اور ہے، اور ابو حنیفہ کا جو قیاس ہے اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور وہ ناقابل قبول اور ناپسندیدہ قیاس ہے۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بہت اہم عنوان تھا جس پر گفتگو کرنا رہ گئی، اور چونکہ اس پر گفتگو کے لیے بھی وقت کافی درکار ہے، اگر انشاءاللہ بعد میں موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ چھٹے سرکار کی چونکہ شہادت کی ہم ایام کو منا رہے ہیں، تو چھٹے امام نے وصیتیں کون کون سی کی؟ عام طور پر ایک وصیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ چھٹے امام نے بیان فرمایا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ یا مستخفیا للصلاۃ۔ کتاب کافی کے اندر 2 مقامات پر یا 3 مقامات پر یہ چھٹے امام کی وصیت موجود ہے، لیکن صرف یہ ایک وصیت نہیں ہے جو چھٹے امام نے کی ہے، کئی ساری وصیتیں ہیں کہ ان کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ چھٹے امام نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کی، صلہ رحمی کے بارے میں وصیت کی، یہ وصیت کی کہ نمازوں کی مثال کے طور پر پابندی کرنا ہے تو بہت سارے حقوق العباد کے بارے میں وصیت کی کہ یہ بھی انجام دینا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے جو چھٹے امام نے وصیت کی ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو بعد میں وہ چھٹے امام کی وصیتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ صرف نماز سے متعلق چھٹے امام کی وصیت نہیں ہے کہ ایک وصیت کی اور چھٹے امام کے انتقال اور شہادت ہو گئی، کئی ساری وصیتیں ہیں جو امام نے فرمائی ہے، اور جس طریقے سے چھٹے امام کی وصیتیں بہت زیادہ ہیں اسی طریقے سے باقی ائمہ کی بھی، پہلے سرکار پہلے امام، دوسرے تیسرے چوتھے، تقریباً 7ویں 8ویں امام تک جو ائمہ ہیں ان کی کئی ساری بڑی تعداد کے اندر وصیتیں ملتی ہیں کہ جو انہوں نے آخری موقع پر بیان فرمائی۔ انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ آپ کی عبادت کی قبولیت کے لیے، آپ کی توفیقات میں اضافے، ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے، اور ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کے مغفرت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ يا صاحب السماء